کا سالہ بھی ہے، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کا سکا بھائی ہے۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ کے ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کے پاس جلوہ فرما تھے، سیدنا معاویہ بھی پاس تھے۔ سیدنا ام حبیبہ سے رسول اللہ نے فرمایا اے ام حبیبہ تو معاویہ سے محبت کرتی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرا بھائی ہے، محبت کیوں نہ کروں؟ فرمایا تو کیا محبت کرتی ہے؟ اس سے تو اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ اور سند صحیح سے ایک حدیث ہے، امام خلال نے روایت نقل کی اور علامہ مقدسی نے منتخب من العلل میں ان کے حوالے سے سند کے ساتھ بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا من احبا معاویہ فقد احبانی۔ آج پیری مریدی کے ڈونگ میں ولایت کے لیبل لگا کر اپنے آپ کو سید ہونا برابر کرا کے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو جو لوگ افضل قرار دیتے ہیں یا سمجھ لو کہ وہ سنی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کہ داتا صاحب سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ داتا صاحب نے کشف الموجوب میں 2 ٹوک لفظوں میں لکھا ہے کہ نبیوں رسولوں کے بعد جو سب سے آگے ہے، سب سے افضل ہے، سب سے بڑا صوفی ہے، اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ صاف لفظوں سرکار غوث پاک نے غنیت الطالبین میں لکھا، بتاؤ غوث پاک سے بڑا کون ولی ہے؟ غوث پاک نے صاف 2 ٹوک لفظوں میں لکھا۔ اور جہاں تک سیدنا حضرت امیر معاویہ کی بات ہے، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، باقی درجے کے میں مولا علی کے برابر نہیں ہم کہہ رہے۔ مولا علی تو مولا علی رہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسن امام حسین یہ دونوں مولا علی کے شہزادے، یہ بھی حضرت امیر معاویہ سے افضل ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کرا رہے ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جس کو کہتے ہیں نا سوت رسات سرت گنڈ، یہ بات سمجھ لو کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادوں نے، امام حسن امام حسین نے، سیدنا امام حسن نے مولا علی شیر خدا کے جو شہزادہ اکبر ہیں حضرت امیر معاویہ کو حکومت امام حسن نے دی، بلکہ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی، حضرت امام حسین نے بھی بیعت کی۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ حضرت امام حسن نے امت کی ڈور سیدنا معاویہ کے ہاتھ میں پکڑا کے کہا چاچا جی آج سے یہ تمہارے ہیں، تم ان کے امیر ہو، تم ان کے خلیفہ ہو۔ اب حضرت معاویہ کا جو باغی ہے وہ سیدنا امام حسن کا بھی باغی ہے، وہ حضرت امام حسین کا بھی باغی ہے۔ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی عظمت کا دروازہ ہیں۔ جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کرے گا چلتا چلتا وہ اوپر چلا جائے گا۔ اور بابا شاہ صاحب تو فرما رہے تھے نا صدیق اکبر تک پہنچے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب فرماتے ہیں وہ رب اور اس کے رسول کا بھی دشمن بن جائے گا۔ مفتی صاحب نے ایک سادہ سی مثال لکھی ہے، ذرا دھیان سے سنیے۔ مفتی احمد یار نعیمی حکیم الامت، اہل سنت کے سر کے تاج، چوٹی کے اہل سنت کے عالم، ان کی ایک کتاب ہے حضرت امیر معاویہ پر ایک نظر۔ اور وہ کتاب پتہ کیسی ہے؟ جب انہوں نے وہ کتاب لکھی، جس دن کتاب مکمل ہوئی اسی رات کو رسول اللہ کا دیدار ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا احمد یار تو نے میرے صحابی کی عزت کا عظمت کا دفاع کیا ہے، تو نے میرے صحابی کی عظمت کا دفاع کیا ہے، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم تجھے عزت و عظمت عطا کرتے ہیں، ہم تیری عزت کا دفاع کرتے ہیں، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا، کہتے 8 بندے جو حضرت معاویہ کے گستاخ تھے، بے ادب تھے، وہ جمع ہو گئے۔ ایک نے بات شروع کی، اس نے کہا یار معاویہ نے یہ کیا وہ کیا، اسلام سے دشمنی کی، مولا علی سے جنگیں کی، یہ کیا وہ کیا، فلان کیا، مولا علی شیر خدا امام جو ہے اہل بیت سے دشمنی کی، نام کا مسلمان رہا، نوز باللہ اندر سے بکواس ہی اس نے۔ دوسرا بولا یار کیا کرتے، یہ تو بات بڑی عجیب ہے، بات تمہاری ٹھیک ہے کہ معاویہ نے یہ سب کچھ کیا یار، تو امام حسن نے کون سا اچھا کیا؟ امام حسن نے بھی تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر امت کی ڈور ان کو پکڑا دی۔
تیسرا بولا اس نے کہا یار اگر امام حسن نے اچھا نہیں کیا تو امام حسین نے کب اچھا کیا؟ امام حسن کھڑے ہو جاتے، امام حسن کے مقابلے میں امام حسین بھی کھڑے ہو جاتے۔ وہ کہتے میں نہیں بیعت کرتا، مگر انہوں نے بیعت کر لی، تو امام حسین نے کب اچھا کیا؟ چوتھا بولا اس نے کہا یار تم تو بیٹوں کی بات کر رہے، مولا علی نے کب اچھا کیا؟ مولا علی نے بھی تو ان سے سلو کر لی تھی۔ اب جو اگلا تھا وہ کہنے لگا یار یہ سارے فساد کی جڑ تو حضرت عثمان نے رکھی ہے، عثمان کے سارے دور میں وہ شام کے گورنر رہے۔ جو اگلا تھا اس نے کہا یار یہ بنیاد فساد کی تو حضرت عمر نے رکھی ہے، شام کا گورنر تو حضرت عمر نے بنایا تھا حضرت معاویہ کو۔ اب جو حضرات جو ساتواں تھا وہ کہنے لگا یار بات کہاں کی کہاں پہنچ جائے گی، بات یہ تم حضرت عمر کو روتے پھرتے ہو، رسول اللہ نے منافقوں کا نام لے لے کر منافقوں کو مسجد نبی سے نکال دیا مگر معاویہ کو سینے لگائے رکھا، تو رسول اللہ کا جرم کو نبی پاک کا جرم کو چھوٹا سا ہے۔ اب آٹھواں ایک بچ گیا تھا، وہ کہتا گل پئی مک گئی، بات یہ ہے کہ تم نبی پاک کو روتے ہو، رب نے کون سا اچھا کیا؟ رب نے نبی کے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا، معاویہ کو رب نے بھی نہیں نکالا۔ بات آپ کو میری سمجھ آئے گی نہیں؟ یعنی جو حضرت معاویہ کے بارے میں بکواس کرے گا نہ اس کے ساتھ امام حسن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، نہ امام حسین سے اس کا تعلق ہے، نہ مولا علی سے تعلق ہے، نہ سیدنا عثمان سے تعلق ہے، نہ سیدنا عمر سے تعلق ہے، نہ خود رسول اللہ سے تعلق ہے، نہ اللہ جل شانہ کے پاک کلام سے تعلق ہے۔ تعلق اسی کا ہے، محبت اسی کی ہے کہ جو نبی پاک کے سب یاروں کے ساتھ محبت کرے، پیار کرے، ان کا ادب کرے۔ اور یہ یاد رکھیے آج جس طریقے سے لوگوں نے حضرت معاویہ کے بارے میں بکواسات کر کے ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے، حضرت معاویہ اسلام کا ایسا محسن ہے کہ سیدنا معاویہ کا جب وصال ہوا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 64 لاکھ مربع میل کی سلطنت مسلمانوں کو عطا کر کے دنیا سے پردہ کیا ہے۔ کتنی بلا؟ 64 لاکھ۔ صرف اتنی بات جی وہ یزید کا باپ ہے، یزید کا باپ ہونے سے جس کا جرم ہے بیٹے کا جرم باپ اٹھائے گا؟ اگر باپ اٹھائے گا پھر نوح علیہ السلام کا جرم کون؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا جرم کون اٹھائے گا؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے سب سے پہلا قتل کیا، جرم کون اٹھائے گا؟ یہ جاہلانہ بات ہے۔ حضرت معاویہ کے بارے میں تو ایک ہی بات سب سے بھاری ہے اور اس بات کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بڑے منہ بناتے ہیں۔ ایک ہی بات ہے، بتاؤ تو صحیح میر معاویہ کو حکومت دی کس نے؟ حکومت دینے والا شہزادہ رسول امام حسن ہے۔ تمہیں مولا علی شیر خدا سے امام حسن سے زیادہ پیار ہو گیا 14 صدیاں بعد کہ امام حسن کو بھی مولا علی سے اتنا نہیں ہوا، ان کو نہیں پتا معاویہ کون ہے۔ اللہ اور رسول کے پیارے معاویہ